اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 398 میں احرام میں شتر مرغ کے شکار کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ الحمدللہ کتاب الحج شرح العمہ کی 5 فصلیں مکمل ہو چکی ہیں اور 6ٹھی فصل کفارات احرام کے بارے میں ہے۔ تو اس کو 2 بحثوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک بحث میں شکار کے کفارے ہیں اور دوسری بحث میں دوسرے جو محرمات احرام کے کفارے ہیں ذکر کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے احرام کی حالت میں شتر مرغ کے کفارے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ شتر مرغ شکار کرنے پہ بدنہ کفارے میں دینا پڑے گا۔ یہ 5 سالہ اونٹ کو کہتے ہیں، بدنہ کفارے میں دینا ہوتا ہے۔ اگر اونٹ نہ ملے تو اس کی قیمت سے گندم خرید کر فقراء میں تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں اگر فقیر کو گندم بھی نہ دے سکے تو 60 روزے رکھنا واجب ہیں۔ تو یہ 3 مراحل ہیں، ان کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ عبارت کے ضمن میں سارے مسائل کی طرف اشارہ کریں گے۔ الفصل السادس فی کفارات الاحرام اللاحقۃ بفعل شیء من محرماتہ وفیہ بحثان۔ الاول فی کفارۃ الصید ففی النعامۃ بدنۃ وہی من الابل الانثی التی کمل سنھا 5 سنین۔ 6ٹھی فصل میں احرام کے کفارات کے بارے میں بحث ہونے والی ہے، جو لاحق ہوتے ہیں جب محرمات احرام میں سے کسی چیز کو ارتکاب کیا جائے۔ محرمات احرام کو تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کیا گیا تھا، اب اس فصل میں اس کے کفارات کے بارے میں بحث کریں گے کہ اگر کوئی محرمات میں سے ارتکاب کرتا ہے تو اس سے جو کفارے شریعت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ وفیہ بحثان، اور اس میں 2 بحثیں ہیں۔ ایک تو شکار کے کفاروں کو مستقل بحث میں ذکر کیا ہے اور دوسرا غیر شکار کے جو کفارات ہیں۔ الاول فی کفارۃ الصید، بحث اول میں شکار کے کفارے بیان کیے جائیں گے۔ ففی النعامۃ بدنۃ، تو شکار بھی مختلف حیوانات کے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان احرام کی حالت میں ان حیوانات کا شکار کرتا ہے جن کا شکار احرام میں حرام ہوتا ہے تو اس کے مخصوص کفارے ہیں۔ تو شہید اول ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے ففی النعامۃ بدنۃ، اگر شتر مرغ کو شکار کرتا ہے تو اس کا کفارہ ایک بدنہ ہے۔ بدنہ یہ اصطلاح ہے فتح با اور دال کے ساتھ۔ وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ الْأُنْثَى، یہ اونٹنی ہوتی ہے الَّتِي كَمُلَ سِنُّهَا 5 سنین، جس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ تو 5 سالہ نر اونٹ کفارے کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ سواء فی ذلک کبیر النعامۃ وصغیرها ذکرها وانثاها، چاہے بڑا شتر مرغ شکار کرے یا چھوٹا شتر مرغ شکار کرے، چاہے مذکر ہو شتر مرغ جس کو شکار کرے چاہے مؤنث ہو جس کو شکار کرے، اس کے کفارے میں اس کو 5 سالہ اونٹنی دینی پڑے گی جس کے 5 سال مکمل ہوں اور 6ٹھے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ والاولی المماثلۃ بینہما فی ذلک، یہ تو شہید اول کے کلام میں اطلاق پایا جاتا تھا، لیکن شہید ثانی فرماتے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں میں دونوں میں مماثلت ہونی چاہیے، یعنی شتر مرغ اور اونٹنی جو اس کے کفارے میں دی جائے تو بڑے چھوٹے ہونے میں اور مذکر مؤنث ہونے میں دونوں میں مماثلت ہونی چاہیے۔ ثم الفض اے فض ثمن البدنۃ لو تعذرت علی البر واطعام 60 مسکینا، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کفارے کے لیے اونٹنی پیدا نہ ہو
اونٹنی نہ ملے تو اس کی قیمت سے گندم خریدی جائے اور 60 فقیروں میں تقسیم کی جائے اور انہیں 2 مد طعام جو ہے دیے جائیں۔ الفض یعنی فض ثمن البدنہ، یعنی اونٹنی کی قیمت کو تقسیم کرنا، لو تعذرت اگر خود اونٹنی ملنا مشکل ہو، علی البر گندم پر، و اطعام 60 مسکینہ اور گندم خرید کر 60 مسکینوں کو کھلایا جائے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب اس کی قیمت سے گندم خریدیں گے تو 60 فقیروں میں تقسیم کریں گے، ہر فقیر کو 2 مد طعام دیں گے یا 1 مد طعام گندم دیں گے، چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ ایک فقیر کو کتنا دینا ہے۔ فرماتے ہیں والفاضل من قیمتها عن ذلك له ولا يلزمه الاتمام لو اعوز ولو فضل منه ما لا يبلغ مدا او مدين دفعه الى مسكين آخر وان قل۔ والفاضل من قیمتها اگر اونٹنی کی قیمت سے فقراء کو گندم تقسیم کرنے کے بعد کچھ چیز بچ جاتی ہے تو وہ خود صاحب مال کے لیے ہوگا جو کفارہ نکالنے والا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے لا یلزمہ الاتمام لو اعوز، اگر اونٹنی کی قیمت 60 فقیروں کو 2 مد طعام یا 1 مد طعام دینے سے کم آ جائے، اعوز یعنی کم آ جائے، تو پھر اس کو مکمل کرنا اپنی جیب سے ڈال کر باقی تمام فقیروں تک اس کو پہنچانا لازمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اونٹنی کی قیمت سے جو اس نے گندم خریدی ہے وہ 50 فقیروں تک پہنچتی ہے، تو اوپر سے جو 10 فقیروں کو نہیں پہنچ رہی تو اس کو مکمل کرنا اپنی جیب سے اس کو ڈالنا یہ ضروری نہیں ہوگا، کفارہ دینے والے کے لیے واجب نہیں ہوگا۔ وَلَوْ فَاضُلَ مِنْهُ مَا لَا يَبْلُغُ مُدًّا أَوْ مُدَّيْنِ دَفَعَهُ إِلَى مِسْكِينٍ آخَرَ وَإِنْ قَلَّ، اور فرض کرتے ہیں کہ اگر کچھ مقدار بچ جائے کہ جو 1 مد طعام یا 2 مد طعام جو ایک فقیر کو دینے ہوتے ہیں اس تک نہیں پہنچتی، تو وہی کم مقدار بھی جو بچی ہوگی وہ کسی مسکین کو دے دیں گے۔ وَإِنْ قَلَّ اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو جو چیز بچی ہوئی ہے اور کفارے کی قیمت سے خریدی گئی ہے وہ پھر فقیر کو دے دیں گے اگرچہ کم ہی کیوں نہ۔ مثال کے طور پر 50 فقیروں کو 2 مد طعام پہنچتے ہیں اور ایک فقیر کے لیے آگے 1 مد طعام بچ جاتا ہے تو وہ ایک فقیر کو ہی دے دیں گے اور باقی کو بھی مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ فقہی لحاظ سے شکار کی جو احرام کی حالت میں کیا جاتا ہے اس کی 2 ابتدائی قسمیں بنتی ہیں، یا تو اس میں کفارہ واجب ہوگا یا اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو جس شکار میں کفارہ واجب ہوتا ہے اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، کبھی تو اس کے کفارے کے لیے بالخصوص کوئی بدل موجود ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ علی الخصوص اس کے لیے کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ تو شہید اول نے سب سے پہلے اس شکار کے کفارے کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ جس کا بدل موجود ہوتا ہے۔ وَهُوَ كُلُّ مَا لَهُ مِثْلٌ مِّنَ النَّعَمِ، وہ ہر وہ جانور ہے کہ جس کا جانوروں میں کوئی مثل پایا جائے۔ اور اس مماثلت کے معتبر ہونے میں جو اصل اور اساس اور بنیاد ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ آیت 95 میں فرمایا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ۔ پوری آیت اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ علامہ سید علی نقی نقن نے جو ترجمہ فرمایا ہے، اے ایمان لانے والو شکار کو نہ مارو اس حالت میں کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور جو تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارے گا تو سزا اس کی جو چوپایوں میں سے ہوگی اس کے مثل جسے اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 عادل شخص، جو قربانی کی صورت سے کعبہ پہنچے گی، یا کفارہ ہوگا کچھ مسکینوں کا کھانا، یا اس کے عوض میں روزے، تاکہ وہ اپنے کیے کی پاداش کا مزہ چکھ لے۔
جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کیا، اور جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، سخت بدلہ لینے والا۔ اور سید عاملی نے مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے کہ مماثلت سے متبادر جو چیز جلدی ذہن میں آتی ہے وہ ہے کہ جس کی شکل و صورت ایک دوسرے سے ملتی ہو، اور وہ شتر مرغ میں ثابت ہوتا ہے کہ اس کے مشابہ یا وہ مشابہ ہے اونٹنی کے، اور وحشی گائے مشابہ ہے اہلی گائے کے، اور ہرن مشابہ ہے بکری کے۔ تو اس طرح یہ ساری باتیں جاری ہوں گی۔ یہاں تک شتر مرغ کے کفارے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں کہ ایک بدنہ دینا پڑے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح یعقوب بن شعیب جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قلت له المحرم یقتل نعامہ قال علیہ بدنۃ من الابل، میں نے عرض کی اگر احرام والا شخص شتر مرغ کو قتل کرتا ہے، فرمایا اس پر اونٹوں میں سے ایک بدنہ واجب ہے۔ صحیح حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، فقیہ تھے اپنے دور میں، ان کی نماز جعفریہ کتاب الصلاۃ مشہور ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی قول اللہ عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، فرمایا فی النعامۃ بدنۃ۔ وسائل شیعہ باب اول ابواب کفارات الصید حدیث اول ہے، اور اس طرح اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں جو اس باب میں موجود ہیں۔ بدنہ وہ ناقہ ہوتی ہے، اونٹنی ہوتی ہے، جیسا کہ جوہری نے صحاح اللغہ میں ذکر کیا ہے، اور بہت ماہر اہل لغت میں سے ہیں، مشہور ہیں۔ اور ابو عبیدہ نے فرمایا ہے کہ ناقہ ہے ابل میں، بدنہ سے مراد ناقہ ہے اونٹوں میں، جیسے المرأہ عورت ہوتی ہے اور جمل اونٹوں میں مرد کی طرح ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مذکر اونٹ کافی نہیں ہوگا، جبکہ شیخ طوسی اور ایک جماعت فقہا سے منقول ہے کہ مذکر اونٹ بھی کافی ہوگا، کیونکہ اس پر بھی بدنہ کا نام صدق کرتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، جیسا کہ اہل لغت کی ایک جماعت نے اس پر نص قائم کیے، جیسے فیروز آبادی نے قاموس المحیط میں، ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں اس طرح فرمایا ہے کہ بدنہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اور ابو صبا کنانی کی جو روایت ہے وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل فی الصید من قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال فی الظبی شاۃ وفی حمار الوحش بقرۃ وفی النعامۃ جزور۔ تو اس روایت میں جزور کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مذکر اونٹ کو شامل ہے، اور اس کے 5 سال مکمل ہونے چاہیے۔ تو جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا چونکہ بدنہ نام ہے جس کو قربان کیا جاتا ہے، تو اس میں وہی عمر معتبر اور شرط ہے جو قربانی کے جانور میں ہوتی ہے۔ ہاں، نص اور فتویٰ کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب شکار کے یہ مساوی ہو کہ بدنہ کافی ہوگا، چاہے شکار کے موافق ہو چھوٹے بڑے ہونے میں یا نہ ہو، جبکہ علامہ ہلی تذکرۃ الفقہاء میں فرماتے ہیں کہ شکار اور اس کے کفارے میں مماثلت شرط ہے۔ تو چھوٹے شتر مرغ میں اونٹ بھی چھوٹی عمر کا کافی ہوگا، اور بڑی عمر کے شتر مرغ میں اونٹ بھی بڑی عمر کا دینا پڑے گا، اور مذکر میں مذکر اور مؤنث میں مؤنث۔ یہ علامہ حلی کا نظریہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہ دعویٰ کریں کہ مراد مماثلت سے آیت میں انہی چیزوں میں مماثلت ہے، حالانکہ یہ نص کی موجودگی میں اس کے مقابلے میں اجتہاد شمار ہوتا ہے کہ نص کا تقاضا تو یہ ہے کہ بدنہ کافی ہے، وہ مماثل ہے نعامہ کے ہر حال میں، شتر مرغ کے ہر حال میں وہ مماثل ہے، اور وہی کفارہ دینا ہے۔ اور جب اونٹ دینے سے عاجز ہوں تو اس کی قیمت لگوائیں گے، اور اس کی قیمت سے گندم خرید کر مساکین میں 2 مد طعام کے حساب سے تقسیم کریں گے، اور 60 مساکین سے زیادہ کو دینا لازمی نہیں ہے،
अक्सर फुकाहा की तरफ यही नजरिया मंसूब है। रिवायात भी इस पर दलालत करती हैं। सहीह मोहम्मद बिन मुस्लिम व जुरारा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से फी मुहरिमिन क़तल नुआमा क़ाल अलैहि बदना फ़इन लम यजिद फ़इतामु सित्तीन मिस्कीना फ़इन कानत क़ीमतुल बदना अक्सर मिन ताम सित्तीन मिस्कीना लम यजिद अला ताम सित्तीन वइन कानत क़ीमतुल बदना अक़ल मिन ताम सित्तीन मिस्कीना लम यकुन अलैहि इल्ला क़ीमतुल बदना फसैल शियब अब्दुम अबवाब कफ़ारात सईद हदीस हफ्तुम है। एहराम वाला शख्स शुतरमुर्ग को कत्ल करे, फरमाया उस पर एक ऊँटनी या बदन वाजिब है। अगर उसको न पाए तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अगर ऊँटनी की कीमत 60 मसाकीन के खाने से ज्यादा हो तो फिर ज्यादा को नहीं खिलाना, और अगर ऊँटनी की कीमत 60 मसाकीन के खाने से कम हो तो जितनों तक पहुंचे वही काफी है। सहीह अबू उबैदा हज़ा जलीलुल क़द्र से करावी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इसी तरह की उन्होंने रिवायत तफसील के साथ नाकल की है, जिसमें मसाकीन को खाना खिलाने की मिकदार मुअय्यन है। लिकुल्लि मिस्कीन निस्फ़ु साइन फ़इन लम यक़दिर अला ताम सामा, और निस्फ़ सा 2 मुद होते हैं। और अल्लामा इब्ने बाबुए कुम्मी और अल्लामा इब्ने अबी अकील उम्मानी हर मिस्कीन को 1 मुद ताम देने पर इक्तफा करते हैं, और इस पर सहीह मुआविया बिन अम्मार इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है, वो दलालत करती है। फ़इन लम यजिद मा यश्तरी बिही बदन व अराद अन यतसद्दक़ फ़अलैहि अन युतइम 60 मिस्कीनन कुल्ल मिस्कीनिन मुद्दन। और इस तरह और भी रिवायात हैं, और साबका रिवायात से वो इस्तेहबाब मुराद लेते हैं। 2 मुद देना यानी मुस्तहब है। क्योंकि रिवायात या मुतलक हैं तो वो अक्सर रिवायात हैं या 2 मुद पर दलालत करती हैं, और वो सहीह अबू उबैदा हज़्ज़ा है और ज़ुहरी की रिवायत भी है। और वो रिवायात हैं जो 1 मुद को काफ़ी होने पर दलालत करती हैं, वो सहीह मुआविया है, मुआविया बिन अम्मार, और खबर अबी बसीर है, और इसी तरह खबर इब्ने सिनान है। और ये रिवायात वसैल शियब अब्दुम अबवाब कफ़ारात सैद में मौजूद हैं। ए ज़ोरी, क्या तुम जानते हो कि कैसे उसके बराबर रोजे ठहरे? अर्ज की नहीं जानता। फरमाया शिकार की आदिलाना कीमत लगाई जाए और फिर उस कीमत को गंदुम पर तकसीम किया जाए, और फिर गंदुम के सा बनाए जाएं, और हर निस्फ़ सा के बदले में 1 दिन रोजा रखे।